اس آدمی سے بڑھ کر جو اپنے نفس کو قابو کر کے خدا کی نافرمانی کو چھوڑ کر اپنے نفس کا مالک ہو جائے، اس سے زیادہ کوئی طاقتور اور بہادر نہیں۔ گناہ ایک ذلیل گھر ہے جو اپنے رہنے والوں کو کسی بھی آفت سے نہیں بچاتا، اور جو اس میں پناہ لیتا ہے اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس انتظار میں نہیں کہ وہ تمہاری نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن جس بات کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں اس پر اڑے ہوئے بھی ہیں۔ بہترین علم وہ ہے جس کے ذریعے تم نے اپنی ہدایت درست کر لی، اور بدترین علم وہ ہے جس کے ذریعے تم نے اپنی آخرت خراب کر لی۔ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، اور خوبصورتی کی زکوٰۃ عفت اور پاک دامنی ہے۔ جو سمجھ لیتا ہے وہ علم کی گہرائیوں سے واقف ہو جاتا ہے، اور جو علم کی گہرائیوں سے واقف ہو جاتا ہے وہ شریعت کے احکام سے سیراب ہو کر نکل آتا ہے۔ کتنا برا ہے وہ شخص جو دو چہرے اور دو زبانیں رکھتا ہے۔ جب تم سوال کرو تو سمجھنے کے مقصد سے پوچھو، الجھنے کے لیے نہ پوچھو، کیونکہ جو جاہل سیکھنا چاہتا ہے وہ ایک عالم کی طرح ہوتا ہے، اور جو عالم الجھنا چاہتا ہے وہ ایک جاہل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ تو ہمیشہ جھگڑتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے تب سے میکائیل علیہ السلام ہنسے نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بردباری یہ ہے کہ اپنے نفس پر قابو رکھو، اپنے غصے کو پی جاؤ، اور یہ کرنا قدرت اور طاقت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تم اپنے نفس پر مسلط ہو جاؤ اور اسے گناہوں سے روکتے رہو تاکہ تم اسے اللہ کی اطاعت کی طرف آسان کر دو۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو رحم دل نہ ہو اس شخص کو تعریف کے قابل سمجھنا مناسب نہیں ہے۔ 3 خصلتوں میں اللہ کی ناراضگی ہے: بے وقت نیند، بغیر پسندیدگی کے ہنسنا، بھرے ہوئے پیٹ پر کھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مقام خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ اپنی موجودہ حالت کے ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ آپ کے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ان نعمتوں کی خواہش رکھتے ہیں جو آپ کے پاس ہیں، لیکن وہ اس سے محروم ہیں۔ آپ کہا کریں کہ الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور شکر کے لیے تو یہی وجہ کافی ہے کہ ساری کائنات کا مالک آپ کی توبہ کے انتظار میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو دنیا کے بارے میں غمزدہ ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے اور اس کی تقدیر سے ناراض رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ہر ایک چیز کی چابی ہوتی ہیں اور تمام آسمانوں کی چابی لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا کھانا اکٹھے کھایا کرو کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے، لہٰذا تم بھی لوگوں پر احسان کیا کرو۔ سب سے قیمتی نیکی کسی کا راز ایسے محفوظ رکھنا جیسے وہ راز کبھی آپ کے پاس تھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے پھر بھی تم شرک نہ کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ کو اپنا کوئی بندہ پسند آ جاتا ہے تو پھر اس بندے کو اللہ آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال اس نے کہاں سے لیا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ آپ نے فرمایا سوچ سمجھ کر کام کرنا اور جلد بازی نہ کرنا اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مومن سربلندی اور غرور کو برا سمجھتا ہے اور شہرت سے نفرت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہونا چاہیے جو لوگوں کی عیب جوئی میں زیادہ لگا رہتا ہے۔ اس دنیا میں تمہیں جانچا جا رہا ہے لیکن تمہیں پیدا دوسری جگہ کے لیے کیا گیا ہے۔ جسے جلدی سے موت آ جاتی ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے مہلت مل جاتی، اور جسے مہلت زندگی دے دی جاتی ہے وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو برائی مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، دل نرم اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اس دل پر خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ اچھائی صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا کرتے رہو، اچھائی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کو کم تو نہیں کر سکتے لیکن منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں بے اعتدالی کی اس سے بڑی کیا سزا ہو سکتی ہے کہ انسان کو خوراک کی بجائے دوا کھانا پڑے۔ اگر آپ کسی شخص کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ نہ دیکھیے کہ اپنے برابر لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، بلکہ یہ دیکھیے کہ اپنے سے نیچے لوگوں کے ساتھ وہ کس طرح سے پیش آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرہ برابر بھی محبت نہ مانگو، کیونکہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک ایک ایسا بندہ جس نے گناہ بھی کیا ہو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما۔ بس فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب یہ بندہ اس کے قابل نہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مگر میں تو اس کا اہل ہوں کہ اس کو معاف کر دوں۔ جب کسی کا خلوص دیکھو تو اس کی قدر کرو، اور جب کسی کی نفرت دیکھو تو اپنے خلوص سے اسے مٹا دو۔
اللہ کی رحمت اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ نم رہتی ہے۔ اللہ سے آسرا مانگو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو، گناہ خود بخود ہی آپ کو چھوڑ جائے گا۔